سامعین و ناظرین، پروگرام تفہیم المسائل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ابھی بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ نبوت کسبی نہیں وہبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اپنی محنت سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے جو وہ اس آیہ کریمہ سے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے ثابت کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء میں شامل کر دے گا۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ ابھی میرے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 7 اس کا صفحہ نمبر 301 ہے۔ حمامۃ البشرا کتاب ہے مرزا صاحب کی عربی میں، جس عربی پر بڑا ناز ہے مرزائیوں کو، تو میں انہیں کہوں گا کہ اگر عربی آتی ہے تو وہ ذرا یہ تحریر پڑھ لیں۔ ولا شک ان التحدیث موہبۃ مجردۃ لا تنال بکسب البتۃ کما ہوا شان النبوہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثیت، مرزا صاحب کو محدثیت کا بھی دعویٰ ہے، میں محدث ہوں، تو کہتے ہیں محدثیت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی ہوتی ہے، لا تنال بکسب، محنت سے یہ نہیں پائی جا سکتی، البتہ یقیناً بے شک یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی، کما ہوا شان و نبوت، جس طرح نبوت کی شان ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں، اسی طرح تحدیث بھی، محدثیت بھی وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب خود مان رہے ہیں، بے شمار حوالے، لیکن ٹائم نہیں ہے، کہ نبوت کسبی نہیں وہبی ہوتی ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے، کالرز آئیں گے، بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے اتنی اطاعت کی، اتنی محنت کی، اتنی اتباع کی کہ انہیں نبوت مل گئی۔ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، عقیدہ کچھ ہے لیکن لکھا کچھ ہے۔ اب میں آخری بات کر کے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کالز کا سلسلہ ہم اوپن کریں گے۔ وہ یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، اسے وہ نبیوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا کیا قصور تھا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جن کے کردار کی مدح و ستائش کرتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کو فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ صحابہ کرام جو اتنے بڑے عابد تھے کہ کھڑے کھڑے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے نماز میں قیام کرتے کرتے، اتنے بڑے فداکار اور اتنے بڑے جانثار تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پر پورے کا پورا گھر لٹا دیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے مجاہد تھے کہ ان کی شمشیر خارا شگاف سے طاغوتی طاقتیں لرزہ بر اندام رہتی تھیں، جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ راتوں کو عبادت گزار اور دن کو وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار مجاہد تھے۔ ان کی زندگیاں اسی طرح بیت گئی۔ ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی اطاعت، ان کی جانثاری اور فداکاری کی قسمیں خدا کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا کردار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور باہم شیر و شکر ہیں۔ تو دیکھے گا کہ وہ یا تو رکوع میں ہیں، یا قیام میں ہیں، یا سجدے میں ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا کی طلب میں، کبھی میدان میں، کبھی مسجد میں، رات ہو یا دن، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اتباع میں سرگرم ہیں۔ یہ ہے ان کی شان۔ ان کو نبوت نہیں ملی۔ آج کسی نتھو پھتو خیرے کو یہ دعویٰ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی ہے؟ اور پھر جہاں ایک اور سوال میں اٹھا رہا ہوں جس کا جواب میں کالر سے چاہوں گا کہ ما کا معنی
کہتے ہیں کہ من ہوتا ہے، مان نبیینا انبیاء میں شامل ہو جائیں، یہاں بھی لفظ ما استعمال ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء۔ اب اگر ما کا وہی معنی لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو بھی رسالت میں ان کے ساتھ شامل ہیں، جو بھی ان کے ساتھ شامل ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے دیکھا ہے ان کی کتابوں کے آئینے میں کہ وہ کفار پر کتنے فدا ہوتے تھے، کتنے دل پسیج جاتے تھے ان کے لیے ان کے، اور مسلمانوں پر کس طرح وہ کفر کے فتوے اور ان کو کنجریوں کے بیٹے اور کتیوں کی اولاد کیا کیا تبرے نہیں بولتے تھے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ آج کی میری تمہیدی گفتگو تھی جس میں نے قرآن پاک کی آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اس کی تفسیر احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اور صحابہ کرام نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے۔ اب کالز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے جو گفتگو کی ہے اس پر کسی کو کوئی سوال ہو، کسی کے ذہن میں کوئی چوبن ہو، کوئی خلش ہو، تو وہ اپنے خلش دور کر سکتا ہے، اپنے سوال کا جواب لے سکتا ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ سر میں جرمنی سے عبد المومن بول رہا ہوں۔ جی، آپ فرما رہے تھے ابھی کہ صحابہ کرام کا کیا قصور تھا کہ انہیں نبوت نہیں ملی، آپ یہ بتانا چاہتے تھے۔ جی جی، لیکن نبوت تو ضرورت کے مطابق خدا تعالیٰ فرماتا ہے، دیتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس وقت نبوت کی ضرورت نہیں تھی، تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ جب کسی کو نبوت دیں گے۔ اور دوسری بات، جب یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گالیاں دی، میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا کہ آپ کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی جو کتب ہیں اور ان کے خلاف جو علماء نے کتابیں لکھی جی عبد المومن صاحب کی کال کسی وجہ سے کٹ گئی۔ عبد المومن صاحب آپ دوبارہ ٹرائی کریں، کوئی پرابلم ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ کالر نہیں ہے۔ عبد المومن صاحب گالیوں کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو میں نے ضمنی طور پر ابھی ذکر کیا، پچھلے پورے 1 گھنٹہ جو علمی بحث میں نے کی ہے احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی روشنی، اقوال کی روشنی میں، اس پر عبد المومن صاحب نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، اور میں نے جو بتایا کہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، اور پھر روحانی خزان سے حوالہ پیش کیا، اس پر کوئی بات نہیں کی۔ یہ نہیں بتایا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے، تو پھر یہ عقیدہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اسی فارمولہ کو پیش کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو نبوت کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے نبوت ایجاد کر لی، ورنہ پوری امت تو اس بات پر متفق ہے، بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی یہ قرآن پاک کا ٹاپک شروع ہوا ہے، میں 20 احادیث 20 آیات ان پر بحث کروں گا، بتاؤں گا آگے چل کے اگلے پروگراموں میں کہ قرآن پاک کس طرح ختم نبوت کے عقیدہ کو صراحت کے ساتھ اور نص کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاع مطلق ہیں، تا قیامت اطاعت صرف آپ کی ہوگی، صرف آپ کی ہوگی، یا پھر آپ کے جو فرما بردار اولو الامر ہیں، وہ فقہا ہیں، وہ مجتہدین ہیں، وہ مجددین ہیں، ان کی اطاعت ہوگی۔ کسی اور نبی کی نہ ضرورت ہے، نہ اس کی اطاعت کا قرآن پاک میں
کہیں ذکر ہے تو عبد المومن صاحب آپ نے گالیوں کی بات کی اور حوالہ پیش کیا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کا۔ میں نے بارہا یہ بات آپ کو کی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ نبی صاحب کو ثابت کرنے کے لیے آپ حوالہ پیش کرتے ہیں غیر نبی کا، یعنی ان کو خود آپ نبوت کے مقام سے تو نیچے کھینچ کے لاتے ہیں نا، کہ جس مقام پر امام احمد رضا خان ہیں اسی مقام پر مرزا غلام احمد قادیانی کو لاتے ہیں۔ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا کہ وہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ثابت کرنے کے لیے جو ایگزامپل پیش کی ہے وہ غیر نبی کی امام احمد رضا خان بریلوی کی پیش کی ہے، ان کو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ایک اصولی بات جو میں کیا کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب امام احمد رضا خان اس کے مقابلے میں گالیوں کے میدان میں، دیگر کی بات نہیں کر رہا، گالیوں کے میدان میں امام احمد رضا خان ان کے مقابلے میں کس باغ کی مولی ہیں۔ گالیوں کا میدان ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی، ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اب بے شک میرے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی سٹیج پر کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں، میں روحانی خزان کھول لیتا ہوں، آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کے فتاوی رضویہ دیگر سینکڑوں جو کتب ہیں وہ کھول لیں اور پیش کرتے ہیں مقابلے میں، ٹی وی پر پیش کرتے ہیں کہ کیا لب و لہجہ ہے، کیا انداز ہے، کیا شستہ تحریریں ہیں، وہ دیکھیں گے ہم۔ اگر آپ کو میرا یہ چیلنج قبول ہو تو آپ فون پر بھی یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ان کا مقابلہ کرا رہے ہیں ایک غیر نبی سے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں، ان کو آپ نبی مانتے ہیں، تو پھر جب حوالہ دیں تو پھر کسی نبی کا دیں، کسی غیر نبی کا حوالہ نہ دیں کہ اس نے گالیاں دی ہیں، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو گالیاں دی ہیں وہ بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی جسٹیفیکیشن قابل قبول نہیں ہوگی۔ جی لائنیں اس وقت ہماری کھلی ہیں، اگر کوئی ساتھی فون کر کے اپنا سوال، اپنا کوئی تبصرہ پیش کرنا چاہے تو اسے ہم ویلکم کہیں گے، اور جب تک کوئی کال نہیں آتی میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے کالر آتے ہیں ایک بات کر کے چلے جاتے ہیں، میں پھر اس کو کلیئر کرتا ہوں اور بڑے مستند حوالوں کے ساتھ ان کا جواب دیتا ہوں، اس پر پھر وہ بات ہی نہیں کرتے۔ اگر ان کے اندر ہمت ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ آ کر کہیں ہاں آپ نے جو جواب دیا ہے ہم اس سے مطمئن ہیں، یا پھر اس کو کاؤنٹر کریں، اس کا جواب دیں، جواب الجواب دیں کہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس پر ہمیں یہ اعتراضات ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے پروگرام میں عطا المنان صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم ہر روز حدیث پیش کرتے ہو لا نبی بعدی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ کہنے لگے جی حدیث مبارکہ تو ایک مخصوص ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے وہی تحریف کی جو ان کا شیوہ ہے، حدیث میں تحریف، قرآن میں تحریف۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جی ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ ہاں جی کون بول رہے میں ہیں؟ نے وہ بات کرنی تھی جو آپ بات کر رہے تھے، آپ ڈبل بات کیوں کرتے ہیں جی آپ کون بول رہے ہیں؟ میں تیری ماں کا قسم بول رہے ہیں کنجری۔ احباب آپ دیکھ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کیا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ان کے فالورز کو آپ دیکھ لیں، جب بھی ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ بڑے یہاں آ کر بلند بانگ دعوے قرآن کی بات کریں، قرآن سے ہم ثابت کریں گے،
اب کوئی قرآن پیش نہیں کرتا. پچھلے سے گزشتہ پروگرام تو ہوا ہی نہیں, اس سے پہلے پروگرام میں بھی مجھے نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں دوسرے جو وہ سروس نمبر ہے اس پر فون کر کے اسٹوڈیو میں موجود عملہ کو دھمکیاں دی گئیں, ان کو گالیاں دی گئیں, برا بھلا کہا گیا. تو مجھے کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سامعین و ناظرین, آپ سن رہے ہیں کہ جب دلائل ختم ہو جائیں, علم نہ ہو, بندے کا جھوٹ چوراہے میں پکڑا جائے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر وہ بلبلاتا ہے, بڑبڑاتا ہے. وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک لطیفہ بھی سمجھ لیں, حکایت ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں ایک وہ غلام تھا, اسے کوئی غلطی ہو گئی, اس کے لیے موت کا پروانہ صادر کر دیا بادشاہ نے کہ اسے مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. تو اب کیا ہوا, جب غلام نے سمجھا کہ اب میں مرنے تو لگا ہوں, قتل تو ہو رہا ہوں, میری پھانسی کا حکم جاری ہو چکا, تو دل کی بھڑاس تو نکال لوں. تو اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دیں بادشاہ کو, برا بھلا کہا, گالیاں دینے لگا, فحش گالیاں. تو بادشاہ نے پوچھا تم ایسے کیوں کر رہے ہو بادشاہ کے دربار میں؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ نے پوچھا تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ کہنے لگا جرت اس لیے ہوئی کہ اب میں تو مرنے لگا ہوں, میرے پاس اب کوئی دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تم بادشاہ ہو, تم نے حکم دے دیا ہے, میری کون سنے گا, مجھے تو ابھی قتل کر دیا جائے گا. تو میں نے کہا دل کی بھڑاس تو نکالوں, چند گالیاں تو دے لوں. تو جب علمی موت بندے کی ہو جاتی ہے, بندے کے پاس کوئی دلیل کوئی جواب نہیں رہتا, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ابھی کچھ ہوا ہے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم. مولانا صاحب جاوید بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جاوید صاحب. جاوید احمد. مولانا صاحب پہلے تو آپ کو مبارک ہو, آپ اتنی مطلب ہے کہ تحقیقی گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح بے نقاب کرتے ہیں ان قادیانوں کے جھوٹ کو, ان کے جھوٹے نبی کو. تو ایک چھوٹا سا شعر پڑھنا چاہتا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی فرمائیں, اگر شعر مہذب ہے, کسی کے دل نہیں دکھے گا, ضرور پڑھیں. سر وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی سے غلام احمد کو کیا نسبت. جی جی. صحرا کتنا بھی اونچا ہو سریا ہو نہیں سکتا. بے شک بے شک جاوید صاحب, آپ نے بہت خوبصورت شعر پڑھا ہے, بڑا معنی خیز. سمجھنے والوں کے لیے اس میں معانی کی ایک دنیا سمائی ہوئی ہے. حضرت مجدد الف ثانی کو حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, ان کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں. تو جاوید صاحب نے مانچسٹر سے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ صحرا جتنا بھی بڑا ہو وہ سریا کو نہیں پہنچ سکتا, وہ صحرا ہی ہوتا ہے, وہ سراب ہی ہوتا ہے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں خرم بول رہا ہوں جی لندن سے. جی خرم صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اصل میں نے آپ کا تعریف کرنی تھی کہ میں بڑا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ یہ میں اکثر ان کے قادیانوں کے چینل دیکھتا رہتا ہوں, تو مجھے کافی گھبراہٹ سی ہوتی ہے جو ان کا جو حضرت صاحب ان کا بیعت کرتا رہتا ہے, ہر چیز کرتا ہے, ہر طرف یہ. اور جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں لندن میں, جی جی بہت زیادہ ادھر قادیانی ہے. اچھا. تو وہی میں نے ابھی دیکھا ہے, وہ جو جس کالر نے آپ کو فون پر آ کے آپ کو گالیاں سنائی ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ ان کا جو سلوگن ہوتا ہے وہ سلوگن تو یہ ہے نا کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن, مگر ان کی عادتیں بالکل اور ہیں. کہتے ہیں کچھ, ان کی حرکتیں بالکل کچھ اور ہوں. تو وہ تو میں یہی بس آپ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, خیریت سے رکھے, کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو جی خرم صاحب بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جس ساتھی نے, جس کالر نے گالی دی ہے, مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں. میں یہی کہوں گا کہ اے ستم گر اپنا اپنا ہنر آزمائیں, تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت حسان بن ثابت.
कुफ़ार आपको बुरा भला कहते थे, नबी रहमत की हिज्ब करते थे, हज़रत हसन बिन साबित उनको जवाब देते थे, फिर वो हज़रत हसन को गालियां देते थे। तो हज़रत हसन ने कहा था, ए मुशरिको सुनो, मेरा वालिद, मेरी वालिदा, मेरी इज़्ज़त, मेरा ख़ानदान सब कुछ नाम मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। तो मेरी इज़्ज़त, मेरी जान, सियालवी का सब कुछ नाम मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। ये तुम गालियां देते हो, तीर फेंको, तलवार फेंको, वो भी सहने को तैयार हूँ। ख़त्म नबूवत का आलम बुलंद रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मैं जर्नी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सिद्दीक है। जी सिद्दीक साहब। सर ये इन मिर्जाइयों को, एमजीओ को सिर्फ आप ये बता दें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पीर मीर शाह साहब, उनका वो ये जो अपने आप को नबी बने बैठे हैं, वो उनका उन दरवेशों का मुकाबला कर सकते, तो ये हमारे हजूर का या मुकाबला करते हैं, ये कहते हैं कि हम नबी हैं, ये झूठे हैं। अल्लाह इनको हिदायत। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो हम रोजाना मैं देखता हूँ, बड़ा दिल खुश होता है। इन अल्लाह पाक इनको हिदायत दे बस। जी सिद्दीक साहब, आपने जर्मनी से फ़ोन किया, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आपके जो अच्छे अल्फाज हैं उन पर हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, मैं दोबारा अब्दुल मोमिन बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अब्दुल मोमिन साहब। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जो अहमदी किसी ने गाली अगर दी है तो मैं ये नहीं मानता कोई अहमदी है। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई अहमदी ऐसे गाली नहीं दे सकता। आप पाकिस्तान में देखते हैं कि अहमदियों को किस तरह शहीद किया जाता है कि एक अहमदी भी एहतजाज के लिए सड़क पे नहीं निकलता, क्योंकि हमने अपना फैसला खुदा की अदालत में दिया हुआ है। और दूसरी बात, अभी एक मैं बात आपसे करता हूं कि कुरान और हदीस की अगर बात करें तो ये टीवी पे नहीं हो सकती। दूसरी बात पहली ये कि मैं आप ही के बुजुर्गों के अगर हवाले दूं तो आप कहते हैं कि तो इज्मा खत्म हो जाता है अगर आपके बुजुर्गों के हवाले दिए जाए। रुकें जरा, एक मेरी बात सुने पीर मेहर अली शाह साहब, बात सुने प्लीज। अच्छा, पीर मेहर अली शाह साहब, अल्लाह ताला ने जितने भी बुजुर्गों ने तो मिर्जा साहब के साथ मुकाबले किए, मुनाजरे किए, उनकी जबान से खुदा ताला ने मिर्जा साहब की तारीफ जरूर निकलवाई। पीर मेहर अली शाह साहब का एक हवाला सुन लें। पीर मेहर अली शाह साहब को जब पूछा गया मिर्जा साहब के बारे में तो पीर मेहर अली शाह साहब क्या कहते हैं? इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि बाज़ मकामात मनाज़िल शुरू कहते हैं कि वहाँ अक्सर बंदगाने खुदा पहुंचकर मसीह व मेहदी बन जाते हैं, पास इनके हमरंग बन जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मिर्जा साहब मनाज़िल सलूक में इस मुकाम पर हैं जहाँ हकीकतन वही मसीह है जिसका वादा जनाब सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत से किया है। मज़ाहे बातला के वास्ते मिर्जा साहब शमशीरा बरा का काम कर रहे हैं और यकीनन मिर्जा साहब चाहता हैं। ये आपके पीर मोहर अली शाह फरमा रहे हैं। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, किस किताब का हवाला दे रहे हो? आपके बुजुर्गों ने मिर्जा साहब के साथ मुनाजरे किए, खुदा ताला ने उनकी जबान से मिर्जा साहब के लिए तारीफी कलमात जरूर कहलवाए। जी अब्दुल मोमिन साहब, एक तो आपने किताब नहीं बताई, किस किताब का आप हवाला दे रहे हैं। दूसरा ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। बारहा ये बात हुई है कि मिर्ज़ा साहब शुरू में मुसलमान थे, वो ठीक ठाक थे, उस वक़्त किसी को उन पर एतराज़ नहीं था और बिल्कुल वही उनको गलत फहमी हुई कि वो एक पहलवान की तरह ईसाइयों के खिलाफ मैदान में उतरे। अल्लामा साहब बात सुने प्लीज, बात सुने। जब हम आपको हवाला देते हैं अब्दुल मोमिन साहब, आप अभी कॉल पर, मुझे पता नहीं था आप मौजूद हैं, तो आपने वो एक तो हवाला नहीं बताया, किस किताब से आपने ये हवाला पढ़ा है? ये बात सुने, ये हवाला मेरे पास मौजूद है, ये अल हकम में सफ़ा 5 ये हवाला मौजूद है। नहीं, ये कौन सा अल हकम कौन सी चीज है? अल हकम में अखबार थी कादियान की और वो उसका हवाला है। और मैंने कहा मेहर मुनीर से आप पेश करें, जो बाद में अहमदियत कबूल कर गए थे।
میں نے عبد المومن صاحب مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی حوالہ پیش کرنا ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب کی بات کرنی ہے سیف چشتیائی سے کریں، یہ تو عالم آپ بہر منیر سے کریں۔ مولانا نیاز پتہ پوری بہت مشہور عالم ہے آپ کے، وہ کیا فرما رہے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں؟ میں نے یہ بات ہی نہیں کی، میں جو بات کر رہا ہوں کہ نبوت ہے ہی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ آپ نے پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ حوالہ پیش کیا، نبوت ختم ہوگی، ہم خاتم النبیین پر یقین رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو کیوں یہ مغالطے میں یہ مبتلا کریں؟ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں اور آپ سے اعلیٰ معنوں میں سمجھتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے پاؤں کی خاک تھے، ان کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے۔ اور امتی نبی یہ ہے اللہ تعالیٰ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کیا ستھری بات فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب مرحوم اگر اپنے تئیں نبی کہتے ہیں تو اس معنی میں ہر مسلمان ایک آنے والے مسیح کا منتظر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ بس اگر احمدیت وہی ہے جو